سال اللہ اپنے گھر بلا کر کے یہ حکم دے کر کے، یہ کانفرنس ہے، شاید جا کر کے آدمی یاد کرے ہم نے اس گھر کو ہدایت کہا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہادی ہے، یہ تو جو تم گھوم رہے ہو اس کا مرکز کون ہے؟ علی، جا کے بھولنا نہیں۔ نہیں ابھی نہیں بات کرتے کہ جا کے بھولنا نہیں، اور 7 مرتبہ اس لیے کہ انسان کی زندگی 7 دنوں میں محدود ہے۔ انسان کی زندگی 7 دنوں میں محدود ہے۔ جمعے سے جمعرات تک 7 دن ہوئے، اتوار سے سنیچر تک 7 دن ہوئے، سنڈے سے سنڈے تک 7 دن ہوئے، یہی 7 دن کی تکرار ہوتی ہے۔ انہیں 7 دن اس لیے 7 مرتبہ چکر لگاتا تاکہ زندگی کے 7 دنوں میں یاد رہے۔ ہاں یہ نہیں کہ آج تو اتوار ہے، آج کہاں مثلا، اور آج تو ہمیں وہاں جانا اور کہنے ہیں، ہر 7 دن یاد رہے مرکز ہدایت ہے۔ اس لیے آخری بات کہہ کر کے میں چاہوں گا کہ آپ نماز سے پہلے انشاءاللہ کھانا کھا لیں اور آپ کو فرصت ہو جائے جلدی سے، اس لیے کہ لوگوں کو دور جانا، مجھے بھی خود دور جانا ہے اور زیادہ دیر تک ستایا نہیں جاتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، غور کیجیے گا جانے گرامی، سرکار مولا کائنات نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ آئیے ہم علی کو علی کی زبان سے پہچانے، غور کیجیے گا، 2-3 جملے کہنا چاہوں گا۔ علی نے اپنے کو اپنی زبان سے پہچنوایا ہے، اور پہچنوانے میں اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی تعریف کرے وہ بات اچھی نہیں لگتی، غور کیجیے گا، اپنی تعریف کرے تو بات اچھی نہیں لگتی ہے، مگر کبھی منزل یہ ہوتی ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ تعریف کرے، اپنے کو بتائے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ مثلا خدا نے کر دیا کسی مجمع میں دیکھیے پنکھا چلنے لگا ہے، زیادہ گرمی ہو جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، اللہ نہ کرے مثلا، تو ایک دم سے جو ہے سب لوگ دور کیا جا رہا ہے۔ مثلا دیہات کے بچے، ایک آدمی آ رہے ہیں، ان کو دور کرنے بنے، میں ڈاکٹر ہوں۔ جو دور کر رہے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اپنے کو پہچنوا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ اسے جانتے نہیں تھے تو وہ اپنے کو پہچنوا رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، اب اسے قریب آنے دیں گے۔ عزیزان گرامی، سرکار مولا کائنات نے ایسی منزلوں اپنی تعریف کی ہے۔ انا علم الہدا، توجہ چاہوں گا، انا علم الہدا، میں پرچم ہدایت ہوں۔ اور کیجیے میں پرچم ہدایت ہوں۔ پرچم ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حج کے زمانے میں کہوں، حج کے زمانے میں آج بہت لوگ ہو جاتے ہیں، گروہ اور جماعت لے کر کے جاتے ہیں، ہر ایک اپنا جو ہے ایک پرچم بنایا رہتا ہے کہ اگر کہیں بھیڑ میں دور ہو گئے تو ہمارا فلاں رنگ کا پرچم ہے، اسے دیکھنا۔ آدمی دور ہو جاتا تو پریشان ہو کر کے اسی کو تلاش کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اسی کو تلاش کرتا ہے۔ دور سے دکھ گیا کہ ہاں وہ ہے تو مطمئن ہو جاتا، مگر دوری چونکہ زیادہ ہے اس لیے کوشش کرے گا جلدی میں پہنچ جاؤں، میں دور نہ رہوں، اور اگر قریب ہو تو سکون کا سانس لیتا ہے، ہم یہی، ہم دور نہیں ہیں۔ علی یہ کہتے ہیں کہ انا علم الہدا، اس زندگی کے کاروبار میں کبھی کبھی سر اٹھا کے دیکھو علی کدھر ہیں، سر اٹھا کے دیکھو علی کدھر ہیں کاروبار حیات میں، کہیں اگر ہو سکتا ہے رشوت لے رہے ہو دیکھو علی ادھر ہیں یا نہیں ہیں۔ انا علم الہدا، کہیں جھوٹ بول رہے ہو دیکھو علی ادھر ہیں یا نہیں ہیں۔ علی ہمیشہ ساتھ میں ہمارے، توجہ ہمارے ساتھ میں، اگر محبت ہے تو ساتھ میں ہے۔ اس لیے سرکار مولا کائنات نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا انا سراج المضی، میں روشن چراغ ہوں، روشن چراغ ہوں۔ روشن چراغ کا مطلب نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہوتا ہے اور جو چیز ظاہر نہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ خود تو روشن ہوتا ہے، جو چیز ڈھکی چھپی ہوتی ہے روشنی کی وجہ سے اس کو ظاہر کرنا۔ انا سراج المضی، میں روشن چراغ ہوں، تو مجھے دیکھو، مجھے جب دیکھو تو جو چیز ڈھکی چھپی ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ ساری چیزیں علی کی محبت کی روشنی میں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دعویٰ ہے، میں بچہ سے بات کہہ کر کہوں گا نہیں ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو خالی دعویٰ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، محفل میں جائیں تو علی علی، بازار میں جائیں تو کہیں علی نہ ہو، دوستوں میں ہے تو کہیں علی نہ ہو، ہم کالج میں ہو تو کہیں علی نہ ہو۔ علی تو ہر جگہ علی ہونا چاہیے ہیں۔ علی نے انسان بنا، علی آئے ہیں انسان بنانے کے لیے، علی آئے ہیں عدالت کو سکھانے کے لیے، علی آئے ہیں کردار کا چراغ۔ علی تو بس اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ایسے بن جائیں کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو یہ کہیں کہ جب ماننے والا ایسا ہے تو اصل کیسا ہوگا۔ ماننے والا ایسا ہے تو خود مولا اس کا کیسا ہوگا، علی کیسے ہوگا، جانے کا۔ بس آخری بات یقیناً کچھ چیزیں لکھ کر کے آئے تھے۔
जब मामूलन की तकरीर वगैरह करता हूँ तो कुछ न कुछ तहरीर करता हूँ, मगर मैं इसको जेब में रख ले रहा हूँ, नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ आखिर में दुआ करते हुए एक जुमला कहना वाली, और दुआ में भी, और वो भी दुआ सरकार मौलाए कायनात ही की दुआ को हम सब अपनी दुआ बना रहे हैं। और ये दुआ बिल्कुल मालूम माह रजब में, और जब माह रजब का बयान मफाती में पढ़िएगा तो उसमें रजब के बिल्कुल शुरू में सरकार मौलाए कायनात के 3 जुमले हैं, इंशाल्लाह आपको याद होगा, मगर उसके ज़िम्न में दुआ से बना जाता हूँ। सरकार मौलाए के 3 जुमले हैं, 2 हकीकत का इकरार और एक दुआ। कफा बिइज़्ज़न अन तकून ली रब्बा व कफा बिफ़ख्रन अन अकून लक अब्दा। मेरे लिए फख्र की ये बात है कि तू मेरा रब है, फख्र करने के लिए बात ये कि तू मेरा रब है, और इज्जत की बात ये कि मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। अब इसका इकरार के बाद मेरे मौला क्या कहते हैं कि इलाही अंत कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, तू तो मेरा अल्लाह वैसा है जैसा मुझे पसंद है, लिहाजा तू भी मुझे वैसा अली बना दे जैसा तुझे पसंद हो। तुझे पसंद। तो आप सोचें कि अली को अल्लाह ने कैसा अली बनाया होगा। फिर दूसरों ने उसकी तरफ निगाह देखी तो उलूहियत की झलक नजर आने लगी। मैं अपनी बात में कह रहा हूँ, खुद मौला अली खुतबा नंबर 178 है, उसमें सरकार मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही, तमाम तारीफ अल्लाह की है जो अपनी जलवा नुमाई करता है अपने मखलूक के लिए, अपनी मखलूकी से ऐसी मखलूक पैदा कर देता है कि उसको देख के खुदा पहचानना है। मैं कहूँ अली आप ही तो हैं, आप ही तो हैं कि जिनकी नजर जरा सी बहकी तो खुदा कह दिया, और अगर सजली तो खुद खुदा के रास्ते पे चल पड़ा। सलाम पे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं इसी दुआ पर से यही दुआ करूँगा, आका ये आपको हक है कि आप अल्लाह के हुजूर में दुआ करें, आपको हक है अल्लाह के हुजूर में दुआ करें कि परवरदिगारा मेरे लिए इज्जत की बात यह है कि तू मेरा परवरदिगार है, फख्र करने की बात यह है कि मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब, तू मेरा वैसा अल्लाह जैसा मुझे पसंद है, और तू मुझे वैसा बना ले अपना बंदा जैसा तुझे पसंद हो। मैं मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में हम सब आपके चाहने वाले ये दुआ करेंगे। हमारे लिए फख्र की बात ये है कि आप हमारे मौला हैं, और इज्जत की बात ये है कि हम आपके गुलाम हैं। मौला आप हमारे लिए वैसे मौला हैं जैसा हमें पसंद है, लिहाजा आप भी अपना गुलाम वैसा बना लीजिए जैसा आपको पसंद है। बस इस दिन अली जी की दुआ, इससे बेहतर और कोई दुआ नहीं हो सकती है। ऐ सरकार मौलाए कायनात, दुनिया के हर गोशे से जब कोई आपको बुलाता है तो यकीनन आप सुन लेते हैं, और अल्लाह के हुजूर में बेहतरीन आप वसीला भी हैं। उस माबूद को भी आवाज़ है, माबूद इससे बेहतरीन वसीला तेरी बारगाह में क्या हो सकता है। मौलाए अली का वास्ता जितने भी उनकी याद उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हैं, परवरदिगारा जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो मरीज उन्हें शिफा इनायत फरमा दे,